علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دو دوست آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں فلاں سے ملنے جانا ہے، وہ بھی ان کا دوست ہی تھا۔ تو کہہ رہے تھے، ایک نے پوچھا خیریت، کیوں ملنے جانا ہے؟ تو کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے یہاں فوتگیاں ہوئی ہیں؟ فوتگیاں ہوئی ہیں؟ ہاں۔ فوتگی کیا ہوئی تھی؟ انتقال یہ ہوا تھا کہ وہ صاحب جو تھے ان کے گھر والے، پوری فیملی، بچے بڑے بیوی سب، وہ ایک شادی کی تقریب میں گئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ یہ خود نہیں جا سکے، ان کی کہیں پر بات تھی تو یہ وہاں سے نکلنا ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ خیر وہ وہاں تو گئے نہیں، گھر والوں کو بھیج دیا۔ اب ہوا یہ کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ گھر کے 11 افراد اس حادثے میں انتقال کر گئے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں بچا نا، گھر میں کوئی نہیں بچا، خالی اکیلا فرد رہ گیا۔ اب یہ جو تھے، ظاہر ہے کہ درد، دکھ، پریشانی، اتنا بڑا حادثہ، جب وہ گھر کو دیکھے تو گھر میں کوئی ترتیب نہیں، کیونکہ گھر میں جو عورت تھی وہی چلی گئی، کمرہ تو وہی بکھرا ہوا، کمرہ بکھرا ہوا دیکھے تو بیوی یاد آئے، بچوں کے کمرے میں جائے کھلونے وغیرہ اور ساری چیز دیکھے تو بچے یاد آئیں، فلاں جگہ دیکھے تو فلاں یاد آئے۔ وہ تو انسان کی زندگی ہے تو ساری چیزیں، وہ پورا فیملی تھی، پورا گھر تھا۔ جب اس سے لوگ ملنے آئے اور ملاقات ہوتی رہی تو اس کو ایک اس حالت پہ دیکھا گیا کہ جب اس سے لوگ تعزیت کر رہے تھے پورے گھرانے کے انتقال پر، ایک بھی نہ بچا تھا، تو سب کو گویا کہ وہ بھی تسلی دے رہا تھا، جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال تھا، اللہ کے پاس واپس چلا گیا۔ اب دعا کریں، اللہ ان کی بخشش کر دے۔ اسی طرح کی اس کی گفتگو تھی۔ سامنے والا دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اتنے بڑے واقعے اور اتنے بڑے حادثے میں لوگ کیا کچھ نہیں کہتے، لوگ کیا واویلا نہیں کرتے، کس طرح کی ورڈنگ وہ یوز کرتے ہیں، مگر اس آدمی کو دیکھو، یہ شخص صبر کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ جان نے ایک جانا ہی ہے، چلی گئی، وقت پورا ہو گیا۔ اگر میں واویلا کرتا ہوں، میں چیختا ہوں، میں پکارتا ہوں، میں شور مچاتا ہوں، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہوں، تو میرے یہ گھر کے سارے 11 افراد واپس نہیں آ جائیں گے۔ اب یہ واپس تو آئیں گے نہیں، تو میں صبر کر کے ثواب کیوں نہ کماؤں۔ ایک اور شخص کے بارے میں نے پڑھا، غریب، کرائے کا گھر، چھوٹی سی ملازمت کی کم تنخواہ کی ملازمت، عیال بھی بڑا، بیوی بچے، یعنی بڑا گھر تھا۔
یعنی لوگ زیادہ تھے، مگر میں نے پڑھا کہ اس کو لوگ دیکھتے تھے وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھا. کیوں؟ کہ اس کے پاس جو تھا اس کو یہ تھا بھائی یہ ہے نا میری کل کائنات یہ ہے، میری کل دنیا یہ ہے، مجھے اسی میں گزارا کرنا ہے، میں یہی ہے میرا. اب کیا اس کے پاس یہ ہے نہ اس کے پاس یہ ہے نہ اس کے پاس یہ ہے، اس چکر میں کیوں پڑھوں. ایک طرف یہ ہے. ایک طرف میں نے ایک اور شخص کو پڑھا کہ وہ پریشان، وہ چہرہ اس کا اترا ہوا. اس کو اس کے دوست نے کہا بھائی خیریت ہے؟ وہاں کچھ کام پھنسا ہوا تھا. وہ کیا ہو گیا؟ بولا یار تمہیں کیا بتاؤں کیا وہ کیا ہوا؟ بولا میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے. بولا کیا ہو گیا؟ بولا ایسی بیماری ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ پاک تمہارے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. دیکھو جو مقدر میں وہ تو ہوگا. ارے بھائی یوں نہ بولو یار، میرا ایک ہی بیٹا ہے یار، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، صحت تندرستی دے. دیکھو ہونا تو وہی ہے نا، جو اللہ پاک چاہے گا وہی ہوگا. اب وہ اس کو تسلیاں دے چلے جا رہا ہے، اور اگلا ہے کہ اس کو صبر ہی نہیں آ رہا. وہ کہہ رہا بھائی اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت مقدر میں ہے تو وہ تو ہونی ہے. جو تمہاری تقدیر میں لکھا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، سوائے اس کے کہ تم اس مقدر میں لکھی ہوئی بات پر جب تمہارے سامنے آتی ہے، سوائے صبر کے تم کر کیا سکتے ہو؟ دعا کریں، صبر کریں. تو یہ جو دو طرف کا میں نے آپ کو پہلو بیان کیے، ایک وہ ہے جو بے صبری کر اپنا بھی مطلب کہ نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی وہ کوئی ماڈل نہیں بنتا. ماڈل ہمیشہ صابر بنے گا، یاد کر لیں، ماڈل ہمیشہ صابر بنتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی راستے میں واقعہ ہو جاتا ہے، چلے مثال کا کار ایکسیڈنٹ، ایکسیڈنٹ بھی بڑے کی نہیں بات کر رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی سی ٹکر تو ابھی آپ کی بھی ہوئی کہ موٹر سائیکل پہ سائیکل والے کے ساتھ، کسی گدھا گاڑی کے ساتھ، کسی رکشے والے کے، کچھ نہ کچھ تو کئیوں کے ساتھ ہو ہی رہا ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اتر کر اوے دیکھتا نہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، باپ رے باپ، پورا ایک روڈ کا حلیہ خراب کر دیں گے. اس کے بعد کوئی کہے گا یار بھائی یار چھوڑو جانے دو صبر کو، ہاں چل ٹھیک ہے یار اب صبر کے سوا چاہ رہا ہے. تو صبر کدھر کیا؟ یہ صبر اس کو کہتے ہیں اول صدمے پر صبر ہے. یہاں صدمہ ہوا بندہ چپ ہو جائے اور اپنی رب کی رضا پر راضی رہے. اب ایسے ہم میں سے کتنے جو یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ بیماری کا ہم معاملہ کرتے ہیں، غربت کا ہم معاملہ کرتے ہیں، پریشانی کا ہم معاملہ کرتے ہیں، روزگار کمی کا ہم معاملہ کرتے ہیں، تنگ دستی کا ہم معاملہ کرتے ہیں. اور بھائی کبھی شکر گزاری کی بھی بات کی نہیں، کہ سوائے شکایتیں کرنے آتی ہیں، یار آج کاروبار نہیں ہوا. یہ تقریباً لوگوں کے منہ سے سنیں گے، یار آج اتنی بکری ہوئی، یار آج ایسا مزہ آ گیا، یار آج خوب نفع کمایا. کبھی سنا ہے؟ وہ چند ایک لوگ ہوں گے جو یہ بولتے ہوں گے. نہیں، یہ بولنا ہی نہیں آتا. آپ بولے گا یہ بھی کوئی بولنے کی بات ہے. میں کہتا وہ کون سے بولنے کی بات ہے یار؟ جو تیرے مقدر میں تھا وہی میرا تیرے مقدر میں نہ ہو تو تجھے ملتا کیوں؟ پہلے تو یہ بتا دو. تیرا رزق اگر پہاڑ کے نیچے بھی دبائے تو تجھے مل کر رہے گا. خلاص، تیرا رزق اگر پہاڑ کے نیچے بھی دبائے تو تجھے مل کر رہے گا. یہاں لوگ کہتے وہ یار بس ڈیل بس، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ڈیل نہیں ہوئی، سودا بالکل یار اس کو کیا ہو گیا یار، سودا ہی نہیں ہوا. اور کچھ چیک تو کرو، کچھ ہے تو نہیں. اب اس کا چیک کرو، کچھ ہے تو نہیں. چیک یہ کرنا ہے تیرے مقدر میں یہ رزق نہیں تھا، مانتا کیوں نہیں ہے یار؟ چلو کوئی بھی وجہ بن گئی، وجہ ڈھونڈو، کوئی بھی نکل آئے گی. چلو یار آپ نیک آدمی، متقی آدمی، نماز ایک آپ کی قضا نہیں ہوتی، توکل اتنا کہ بس آپ کا جتنا توکل ہے، تقوی اتنا جتنا آپ کا تقوی. آپ جیسے آپ کی لوگ نیکی کی لوگ قسمیں کھائیں، قسم اس نیک آدمی کی، اتنے تو آپ نیک آدمی کی، اور تو کوئی وجہ ہے ہی نہیں. آپ تو خود وجہ بن ہی نہیں سکتے کہ آپ کے رزق میں کوئی تنگی آ سکے. آپ تو کوئی وجہ بن ہی نہیں سکتے کہ آپ کے معاملے میں بھی کوئی خرابی آ جائے. آپ کو تو لگتا ہی نہیں ہے. آپ تو ہم تو یہ جملہ کہیں گے نا، نوجوان اس سے تو کون سا گناہ ہو گیا ہے، نہیں ایسی کون سی خطا ہو گئی جس کی مجھے سزا مل رہی ہے. اور اللہ فیضان مدینہ بتائیں خطائیں کس کس کو کہتے ہیں. آپ بتائیں خطائیں کیا کیا ہوتی ہے. سنو ان متقفین سے یہ بتائیں گے کہ ہم کن، یہ خود متقفین سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کو تو شاید مبالغہ ہو جائے گا،
سینکڑوں کی تعداد میں محتکم بول رہے ہیں کہ آج تک زندگی ضائع کی ہے. 20 سال والے، 25 سال والے، 30 سال والے، 17 سال والے، 50 سال والے، 60 سال والے، 70 سال والے فیضان مدینہ میں آ کر یہ بول کر گئے اب تک زندگی ضائع کی ہم نے، کاش کہ ہم پہلے آ جاتے. بولو اس بات سے کس کس کا اتفاق ہے؟ ہاتھ اٹھایا، ناظرین کو دکھاؤ کس کس کا اتفاق ہے. ادھر آؤ تو پتہ چلے نا کہ خطائیں ہوتی کیا ہیں. ہم نے تو خطاؤں کو جانا ہی نہیں ہے. ادھر آ کر پتا چلا یار اتنی خطائیں کرتا تھا میں، یار اتنی بھولے کھاتا تھا میں، اس کے باوجود بھی رزق مل رہا ہے، اس کے باوجود میں چل پھر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی میں سانسیں لے رہا ہوں، اس کے باوجود بھی سب کچھ ہو رہا ہے. یا اللہ تو کتنا قریب ہے کہ میں اتنا گناہگار، خطا کار، ہر طرح سے بیکار، اور اس سے بھی تو پروردگار ہے، تو پالنے والا ہے، تو رب ہے ہمارا، میری خطائیں معاف کر دے. اب یہ جملہ نہ جانے یار کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے. سود کھاؤ کون سی خطا ہو گئی ہے، رشوتیں کھاؤ کون سی خطائیں ہو گئی ہیں، بیواؤں کا مال کھا جاؤ کون سی خطائیں ہوں گی، وارثوں کا مال کھا جاؤ کون سی خطائیں ہو گئی ہیں، یتیموں کا مال کھا جاؤ کون سی خطائیں ہو گئی ہیں، حرام روزیاں کماؤ، پراپرٹی پہ قبضے کر لو، بھتے کی پرچیاں بھیجو، لوگوں کو جینا مشکل کر دو، جب تک کتے کے منہ میں ہڈی نہ ڈالے تو بھونکنا بند نہ کرو، اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہو ارے کون سی خطا ہو گئی ہے. خدا کا خوف کرو بھائی، خدا کا خوف کرو. تو جانو تو صحیح ہے، داڑیاں منڈنے والوں، کیا یہ خطا نہیں ہے؟ گناہ خطا تو دور کی بات، ہر خطا گناہ نہیں، مگر ہر گناہ خطا ضرور ہے. عموم خصوص مطلق کی یہ نسبت ہے، یہ میرے درس نظامی کرنے والے جانتے ہیں. ہر خطا گناہ نہیں، مگر ہر گناہ خطا ضرور ہے. نہ جانے ایسی کون سی ہم سے خطا ہو گئی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. آؤ بتاتے کون کون سی خطائیں ہم سے ہوتی رہی ہیں. ہم بھی جب دعوت اسلامی میں آئے تب ہمیں پتا چلا یار ہم چل کہاں رہے تھے. سچی بات بتا رہا ہوں، آج تک سدھرنے کی کوشش کرے جا رہے ہیں. دعا کرو مرنے سے پہلے سدھر جائیں. اگر جو تنظیم اور تحریک اور دعوت اسلامی نے سکھایا وہ ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جملہ تو کم از کم مہربانی کر کے نہ کہیے پلیز. اللہ پاک ہمیں، اللہ پاک عاجزی عطا فرمائے. بس یار میرے گناہوں کی سزا، یہ بولنے میں کیا جاتا کیا ہے. ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کہا چلو چلتے فلاں بزرگ کے پاس، ان سے دعا کرواتے ہیں. بزرگوں سے دعا کرانا یہ آج کا نہیں، صدیوں کا سلسلہ ہے. کیا یار دعا کراتے، بزرگ سے دعا کراتے، اللہ والوں سے دعا کراتے، نیک لوگوں سے دعا کراتے. اللہ اکبر. وہ گئے، حضرت اپنے عبادت میں مصروف تھے. کہ حضرت آپ یہاں اپنی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ آپ کو برکتیں دے، باہر چلے نا، چل کے کچھ دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی ہے. اللہ سے دعا کر، اللہ بادلوں کو حکم دے بارش برسائے. اب حضرت کا جواب سنو. حضرت فرماتے تم مجھ سے بارش برسنے کی دعا کرانے آئے ہو ہیں؟ تم مجھ سے بارش برسنے کی دعا کرانے آئے ہو. میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بادلوں سے آگ نہیں برس رہی. میک سینس. پلیز سوچئے یار. ماں باپ کو مارا جا رہا ہے اس دور میں. جی ہاں، پیٹ رہے ماں باپ کو، بیویوں پر ظلم کر رہے، بال پکڑ رہے، تھپڑے مار رہے، بال کاٹ رہے ہیں، کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں. بیٹیوں کے ساتھ کیسی کیسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، عام آدمی کے ساتھ کیسے کیسے ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں. طاقت کے گھمنڈ نے پاگل کیا ہے، عہدے کے گھمنڈ نے لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے. نہ جانے کن کن چیزوں نے کن کن گناہوں پر اکسایا ہوا ہے. تعلقات کی وجہ سے بندہ مطلب ظلم کر دیتا ہے. گناہ نہیں ہو رہے، خطائیں نہیں ہو رہی. یہ کبھی بھی نہ کہا، یہ کبھی بھی نہیں کہنا. بس یہ نہ جانے ایسا کون سا ہم سے گناہ ہو گیا. بھئی یہ بھی نہ کہ یار کہ نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا. میں تو یہ کہوں کہ یار
یہ سب میرے گناہوں کی میرے گناہوں کی وجہ سے، یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے. یہ اگر مساقت تو نہیں تو عاجزی تو ہے، یہ عاجزی تو ہے، انکساری تو ہے. تو کوئی ایسی چیز جو ایسا ہو جائے تو بندہ آ رہا تھا میں صبر کے اوپر، میرا موضوع تھا اصل میں صبر. اور چلے تھے وہاں پر کہ مطلب ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے، بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جاتی ہے، یہ یاد کریں کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، قرآن کریم واضح طور پر تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. جو درگزر فرمایا گیا ہے اس پر توجہ نہیں ہے، جو آ رہی ہے مصیبت اس پر توجہ ہے. تو بندہ دعا کرے. یقین مانے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اے میرے متقف اسلامی بھائیو، کئی مصیبتیں پریشانیاں ایسی ہیں جو بندے کو سدھار دیتی ہیں. یار یہ مصیبت پریشانیاں ہمیں دھونے آتی ہیں، ہمیں سدھارنے آتی ہیں، ہماری طبیعتوں کو بدلنے آتی ہیں، ہمیں اپنی بری عادتوں کا جائزہ لینے کی توفیق ملتی ہے. ہم رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ پاک سے، اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے. مومن جانتا ہے کہ یہ مصیبت ٹلے گی تبھی جب میرا رب ٹالے گا، یہ پریشانی دور ہوگی تب جب میرا رب اس کو دور کرے گا. تو بندہ اس وقت اپنے رب کی طرف رجوع لاتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے. وہ ہے نا حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا واقعہ امیر سنت نے لکھا ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک لڑکا کیچڑ میں لوت پوت ہو رہا ہے، کیچڑ میں میلہ ہو رہا ہے. ماں آتی ہے، کیچڑ سے نکالتی ہے، 2 تھپڑے دیتی ہے، مارتی ہے، سزا دیتی ہے، گھر کمرے میں لے جاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، نئے کپڑے اچھے کپڑے پہناتی ہے، اور اجلا ستھرا کر کے باہر نکالتی ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ وجد بھی آ گئے. آپ اللہ کے ولی تھے، غار کرتے تھے، وجد میں آ گئے اور فرمانے لگے میرے رب کی مثال دیکھو، مطلب میرے رب کی کرم نوازی دیکھو کہ کیسی. یہی تو ہے کہ ہمارا رب کئی ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت فرماتا ہے. جب ہم گناہوں کے کیچڑ میں لوت پوت ہو رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بے عملی میں ہم میلے ہو رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اللہ پاک ہمیں مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، ہم اس کیچڑ سے باہر آتے ہیں، اللہ پاک توبہ کے آنسو عطا فرماتا ہے جس سے ہم خود کو دھوتے ہیں، پھر اللہ پاک ہمیں نیکی اور تقوی کا لباس عطا فرما کر پھر سے معاشرے کے اندر ایک سر اٹھانے جیسا بنا دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کبھی غور تک کرے. کئی مصیبتیں پریشانیاں بندے پر آتی ہیں، اسے متقی بنا دیتی ہیں، اسے پرہیزگار بنا دیتی ہیں، اسے مسجد کا راستہ دکھا دیتی ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری طرف آیا. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اس کے لیے رزق کھول دیتا ہے، اس کی مصیبت و پریشانیاں دور فرما دیتا ہے. سورہ طلاق کے اندر یہ مضمون موجود ہے. ہم آئے تو صحیح اس طرف، تو ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اعمال کا بھی نتیجہ ہوتی ہے. اب جو مصیبت آئی اس پر بندہ صبر کرے اور تقوی کا راستہ اختیار کرے، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے، اور اللہ پاک سے اجر و ثواب کی امید رکھے کہ مجھے اللہ پاک میرے اس عمل پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. میں آپ کے سامنے اب کچھ حدیثیں، اور ایک تو بڑی ایمان افروز حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. ہائے 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 کیا حدیث ہے، اللہ اکبر کیا حدیث ہے. سنا یار، جمعہ عشرہ مغفرت ہے، جمعہ اور تمنا کرو، تمنا کرو، تمنا خود ہی ہو جائیں گی. پہلے حدیث سنو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن ہر مخلوق کو جمع فرمائے گا. تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا. فضیلت والے کہاں ہیں؟ فضیلت والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے.
فرشتے ان سے ملاقات کر کے دریافت کریں گے ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے، تم کون ہو؟ تم ہو کون؟ وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم پر جو ظلم کیا جاتا تھا ہم صبر کرتے تھے، ہم پر جو ظلم کیا جاتا تھا ہم کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے۔ جو ہم سے برا سلوک جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا ہم درگزر کرتے تھے، جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا ہم برداشت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ پھر اعلان ہوگا صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کر کے دریافت کریں گے ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیا ہے؟ تمہارا صبر کیا تھا؟ تمہارا صبر کیا تھا؟ اب وہ کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ پاک کی اطاعت کرنے پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے صبر کیا کرتے تھے، یعنی اللہ پاک کی اطاعت کرنے میں صبر کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرتے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ تو یہ صبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں عبادت پر صبر اور گناہ پر صبر، یہ دو باتیں تو سامنے آئیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر اور گناہ سے بچنے پر، نافرمانی پر صبر۔ سردی کی رات، کرکراتی سردی، رضائی سے نکلے کون؟ فجر کا وقت، پانی بھی ٹھنڈا، نماز پڑھنی ہے، داندی بج رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا وضو کیا نا، شال کدھر ہے، شال کدھر ہے، کیسا صبر کیا؟ اللہ کی فرما برداری پر صبر کیا، اجر سوچو کتنا ملے گا۔ عبادت پر صبر، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اب اس پہ ایک مثال ہی دی نا، گناہ بالکل سامنے کھڑا ہے، آفر ہر چیز ہے، نفس کر لے، اللہ دیکھ رہا ہے، کر لے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت پہنچ گئی، مطلب واقعہ کو آپ یوں خلاصتاً سمجھے کہ ایک عورت نے ایک بزرگ کو، نوجوانی تھے، گناہ کی دعوت دی اور وہ مانی نہیں، نفس اکسا رہا تھا، چراغ جل رہا تھا، انگلی رکھی آگ پر، جلی، پھر آگ پر جلی، پھر آگ پر جلی۔ فرمایا جب تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی؟ خود کو روکنے کا طریقہ تو دیکھو یار۔ ایسے اور بھی چند واقعات ہیں، تو مشکی علیہ رحمہ کا واقعہ تو اللہ کے کبھی موقع ملے گا تو سناؤں گا۔ ہائے ہائے، ایسے ایسے واقعات ہیں گناہ سے بچنے والوں کے، یقین مانے ایسے ایسے واقعات ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بس چلو ایک سناتا ہوں، مشہور واقعہ، دل بہت کر رہا ہے سنانے کا، جنت کی باتیں بھی تو کریں نا یار، جانا ہے جنت میں، انشاءاللہ جانا ہے جنت میں، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، ایک کاش پڑوس میں جگہ ان کے ملی ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آقا کے پڑوس میں جگہ ہے، اللہ نے چاہ تو ملے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، کہہ تو دو زور سے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔
اللہ قبول کر لے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے. ہمارے کسی گناہ نے اللہ کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے مقدر میں آج ہی جنت لکھ دے کیا بس یہ جنتی، تو اس کی رحمت بہت بڑی. ہم اس سے کیوں اچھا گمان نہ کریں؟ بس اللہ ایمان سلامت رکھے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اس کو راضی کرے، کیونکہ جنت اللہ کی رضا پر ملے گی، یہ طے ہے. اور وہ جو نوجوان تھا جس کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، میرے نوجوان اسلامی بھائی بالخصوص یہ واقعہ سنیں، بعض شاید پہلی بار سنیں گے، پہلے بھی سنا ہوگا. وہ بڑا نیک نوجوان تھا، دور تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد والا نوجوان تھا، آنکھیں جھکائے، نیک آدمی، گویا کہ ہمارے اسلام میں بولو تو نیک اعمال کا عامل. راستے میں عورت کا گھر پڑتا تھا، وہ عورت اسے گناہ کی دعوت دیتی، مگر وہ خوف خدا والا تھا، آگے بڑھ جاتا. میں بھی تھوڑا مختصر کروں گا، آگے بڑھ جاتا. ایک دن عورت نے جب دعوت دی تو وہ عورت کے گھر کی طرف چل پڑا. جیسے ہی چلا اس کو قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی، خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہوا اور وہ اس آیت کو یاد کرتے ہی اس کے دروازے کے پاس ہی بے ہوش ہو کر گر گیا. اوئے اب کیا کرے؟ اب اس کو اٹھوایا اور جا کر اس کے گھر کے باہر اس کو رکھ دیا. اب باپ تھوڑا بڑی عمر کا تھا، جوان بیٹے کا باپ تھا. باپ نے جب دیکھا تو بیٹا تو باہر ہے، کمرے کے اندر لایا، ہوش میں آیا. بیٹا کیا ہوا؟ اب یاد کر لیں بیٹا، اے پیارے اسلام بھائی یاد کر کے، نیک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، نیک آدمی جھوٹ نہیں بولتا. یہ طے کر لیں، نیک آدمی جھوٹا آدمی نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نیک آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب اس کے والد صاحب نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس سے سارا واقعہ سنا دیا. جیسے سارا واقعہ سنایا، پھر سے اس کے دل میں خوف خدا نے ایسا اٹھا کہ وہ وہیں خوف خدا سے اس کا انتقال ہو گیا، نوجوان کا انتقال ہو گیا. والد صاحب نے کفن دفن جو بھی تھا، جنازہ وغیرہ سب ہوا، اس کی تدفین ہو گئی. صبح سیدنا عمر فاروق اعظم کو پتا چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے تھے اس کو، وہ نیک نوجوان تھا. آپ پہنچے گھر پر تعزیت کے لیے، اور وجہ پوچھی، خیریت؟ والد صاحب نے ساری وجہ سنا دی کہ یہ ہوا تھا، خوف خدا میں اس کی روح نکل گئی. سید عمر فاروق اعظم اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور جا کر قرآن کریم سورہ رحمان کی آیت تلاوت کرتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. قبر سے آواز آتی ہے، یا امیر المومنین، میرے رب کا فرمان سچا ہے، مجھے اللہ نے مرتے ہی 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. اللہ اکبر. یہ ہوتے گناہوں سے بچنے والے، گناہ پر صبر کرنے والے. یہاں تو بس موقع ملنا چاہیے، چلنا مزے آئیں گے، چلنا. ارے خدا کا خوف کرو یار، نیکی میں مزے لو. ایسا باولے ہو گئے. اور سوچئے وہ مومن اپنی کیفیت دیکھے، ایک مسلمان، کہ تجھے گناہ میں لذت ملتی ہے، تجھے تو اللہ کی نافرمانی میں لذت نہیں ملنی چاہیے تھی، تجھے تو اللہ کی فرما برداری میں لذت ملنی چاہیے. گناہ میں لذت کیسے؟ گناہ میں لذت ہوتے، لیکن نیک مومن، کامل مومن یہ گناہ سے گھبراتے ہیں، گناہ تھوڑی کرتے ہیں، گناہ سے گھبراتے ہیں، گناہ سے ڈر لگتا ہے. خوف ولیمن خاف مقام ربی جنتان، تو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں. تو گناہ سامنے آتے ہیں، گناہ ہمیں بلاتے ہیں، ہمارے سامنے گناہ سر اٹھا کر کھڑا ہے، سستا نہیں، مفت میں آ رہا ہے. ہمیں نہیں گناہ کرنا، ہم گناہ سے اپنے آپ کو روکیں گے، نفس کو دبائیں گے، صبر کریں گے اور اللہ پاک سے اجر لیں گے. تو یہ صبر کی چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں.
حضرت علامہ ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صبر کے 3 مرتبے: گناہ پر صبر کرنا یعنی گناہ سے بچنا، نیکیوں پر صبر کرنا، اپنی طاقت کے مطابق ہمیشہ نیک اعمال کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ ان سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ شہوات یعنی نفسانی خواہشات سے صبر کرنا، کیونکہ یہ اولیاء و صدیقین کا مرتبہ ہے۔ یعنی جہاں نفس گناہ کروانے پر تلی ہوئی ہے، یعنی آپ سوچیے تو صحیح یار، کیسے کیسے لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج عصر کے بعد جتنا بیان ہوا، جو مرد لگ گئے ناجائز قسم کے فیشن میں، اور پتہ نہیں اور کس کی چکر میں لگ گئے۔ اب تو میرے نوجوان اسلامی بھائیوں کیا بولوں، میرے کو تو بولتے ہوئے بھی تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ یار لائیو ہوتا ہوں، اسلامی بہنیں بھی گھر میں دیکھ رہی ہوتی ہیں، کئی چیزیں سچی بتاؤ چبانی پڑتی ہے یار۔ اگر لائیو نہ ہوتا نا، کھل کر بولتا میں آپ کو، بہت کھل کر بولتا، بہت تباہیاں بتاتا میں آپ کو، بہت تباہیاں بتاتا، لیکن کیا کروں۔ مصلحت کی لگام، حکمت کی لگام، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی اب صرف اس پر سوچ لیں، جو بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی، لوگ اس میں مبتلا ہیں یار، ہوگا کیا ہمارا؟ لوگ ہوگا کیا؟ اچھا یہ صبر کرنا ہے، بس رکنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے۔ کیف، رک جاؤ۔ روزہ رکھنے کے بعد یہ طاقت بڑھنی چاہیے۔ اب رک گئے، پانی سے رک گئے، رک جاؤ رک جاؤ، وقت ختم ہو رہا ہے، ختم کرو۔ ارے 2 منٹ رہ گئی، ٹھیک رک گیا۔ اب پانی پیا نہیں پیا، پیاس لگی نہیں لگی، وقت پورا ہو گیا، پانی کا گلاس اٹھا رہے، وقت ختم ہو گیا، نہیں لے رہے، نہیں کھا رہے، نہیں پی رہے، پورا دن گزار دیا یار، دن بھر سفر کرتے رہے، باہر گھومتے رہے، نہیں پانی منہ میں ڈالا کلی کرنے کے لیے۔ عام دنوں میں نہیں تھکتے جتنا روزے کی حالت میں تھک رہے ہوتے ہیں۔ تڑی نہ چلی جائے، تڑی نہ چلی جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو، کتنے کتنے سوال آتے ہیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، بلغم نہ اتر جائے، پتہ نہیں عجیب، آپ سو رہے ہوتے کیسے کیسے سوال، روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا، روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا، روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا، کتنا یہ۔ اچھا یہ کیا ہے؟ ایک احساس ہے، یا چلو اس کو جو بھی نام دیں، رک رہے ہیں نا۔ روزہ رکنے کی صلاحیت اور روزہ رکنے کی طاقت، اور روزہ آپ کو کانفیڈنس دے رہا ہوتا ہے، رک جاؤ، اب رک گئے، نہیں کھاؤ، نہیں کھا رہے، نہیں پیو، نہیں پی رہے، جو میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہیں مت کرو، نہیں کر رہے، یہ روزے کی حالت میں نہیں کر رہے، اللہ نے منع کر دیا، اس کے پیارے حبیب نے منع کر دیا۔ روزہ اتنا تو کانفیڈنس دے رہا ہے، روزہ اتنا تو اعتماد دے رہا ہے، روزہ اتنا تقویٰ دے رہا ہے، روزہ اتنی پرہیزگاری دے رہا ہے، تو جو چیزیں عام دنوں میں کھانا پینا، جو عمل عام دنوں میں جائز تھے، روزے کی حالت میں ہم نے جائز کاموں کو چھوڑا، تو جو چیزیں روزہ ہو یا نہ ہو، رمضان ہو یا نہ ہو، جو چیز ہے حرام اور ناجائز، اس سے نہیں رک پا رہے ہم۔ روزہ کی حالت ہے پانی پینا، پانی نہیں پینے کی اجازت نا، روزہ ٹوٹ جائے گا، جائز نہیں ہے، رائٹ؟ مگر روزہ ہو یا نہ ہو، حالانکہ پانی حلال، پانی طیب، پانی میں کوئی پرابلم نہیں نا، مگر نہیں پی رہے کیونکہ روزہ ہے۔ ارے اللہ کے بندو، روزے کے حالت میں پانی نہیں پی رہے، جو عام دنوں میں حلال ہے، یا روزہ افطار اس سے کرنا ہے، مگر غیبت جو کہ ہے ہی حرام، چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، غیبتیں کیے چلے جا رہے ہو، چگلیاں کیے چلے جا رہے ہو، گالیاں دیے چلے جا رہے ہو۔ ارے ہو کیا گیا ہمیں؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ جب روزہ رکھ لیا، اللہ نے اتنی بڑی کرم نوازی کی، تو اب یہ جو بچنے والی چیزیں واقعی ہے، جو روزہ ہو یا نہ ہو اس سے بچنا ہے، اس سے پھر بچنے میں ہمیں مزید ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ تو یوں کریں گے تو یہ جو گناہ پر بچنا اور خواہشات پر جو گندی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے خود کو بچانے میں روزہ بڑا مددگار ہے۔ اس طرح صبر آتا ہے، روزہ صبر لاتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبر ہی تو کر رہے ہیں، نہیں پینا پڑ، بالکل نہیں پینا، 2 منٹ باقی ہیں، پی لو، سامنے آ گیا اتنا زبردست شربت، نہیں پینا، کھجور نہیں پینا، سموسا، اس کو رمضان میں کتنا تذکرہ ہے سموسے کا، جتنا کھایا نہیں اتنا تو تذکرہ ہوا ہے، پکوڑے، اتنا بھولا بالا سیدھا سادہ سا، کیسا شریف سا بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، اندر جاوے تو پتہ چلے کہ بھی کیا کرتا ہے یہ، نہیں تیرے کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کیوں؟ وقت نہیں ہوا ہے،
کیا نہیں ہوا؟ وقت نہیں ہوا. اللہ پاک نے رکنے کی طاقت دی، رکنے کی صلاحیت دی، رکنے کی توفیق دی ہے. پکوڑا کھانا کو ناجائز تھا؟ سموسہ کھانا کو ناجائز ہے؟ یہ بھی تربوز رکھا ہوا ہے ناجائز ہے؟ سب جائز حلال طیب سامان رکھا ہوا ہے، مگر نہیں کرے گا. اللہ نے منع کیا ہے، نہیں کریں گے. تو جن چیزوں کو ویسے ہی منع ہے، جو چیزیں وہ کیوں کرنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور پھر روزے میں بھی وہ کر رہے ہیں، اور کچھ بولنا ہے؟ روزے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں. اب اس کو کون سمجھاوے؟ اللہ کے بندے تو کرے. ٹائم پاس نہیں کر رہا ہے، ٹائم برباد کر رہا ہے، ٹائم فیل کر رہا ہے. پاس وہ، یہ ٹائم فیل ہو رہا ہے، پاس نہیں ہو رہا. رک جاؤ، مان جاؤ، صبر کرو، گناہ سے رک جاؤ. اللہ پاک تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ صبر عطا کرے. اللہ ہمیں صبر عطا دے دے، صبر کی نعمت دے دے. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، جب میں اپنے کسی بندے کو دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں کے ذریعے آزماتا ہوں پھر وہ صبر کرے تو ان کے بدلے میں اس سے جنت دیتا ہوں. ایک اور صبر پر ایک اور حدیث سنیے، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ پاک اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا، اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی. ایسی ہے یہ صبر. ایک اور حدیث سنیے، اللہ پاک نے کسی بندے کو صبر اور وسعت والی کوئی بھلائی عطا نہیں فرمائی. یعنی یہ اتنی اس میں بھلائی ہے، صبر اور وسعت یہ بڑی بھلائی والی چیزیں ہیں. پھر فرمایا ایک حدیث میں صبر نصف ایمان ہے، صبر نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے، جس مسلمان کو کوئی بیماری، تھکاوٹ یا غم پہنچتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اب یہ صبر کے ثوابات ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اب اتنے بڑے رش میں بھی تکلیف تو ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. اتنے سارے رش میں، اتنے سارے لوگوں میں، اتنے سارے اسلامی بھائی جہاں جمع ہوں تکلیف ہوتی ہے. کھانے کے موقع پر، پینے کے موقع پر، سونے کے موقع پر، وضو کے موقع پر وغیرہ وغیرہ بہت سارے مواقع پر ہوتی ہے. کرنا کیا چاہیے؟ بولو نا، کیا کرنا چاہیے؟ لگتا ہے سب کو نہیں کرنا. اگر سب کو کرنا تو سب بولتے یار. کیا کرنا چاہیے؟ اب بھی اگر سب بولیں گے تو آواز ہی کچھ اور ہوگی. کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تو روزہ بند کیا، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا، سر میں آواز نہ نکلتی تو چلو سمجھ میں بھی آتا. ابھی آواز نہ نکلنا سمجھ میں کیسے نہیں آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ اگر کوئی ایسی پریشانی مصیبت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ آیا نا آواز؟ آئی نا آواز؟ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. صبر کرو گے اجر ملے گا. میں نے صبر کیا، کوئی بھی پریشانی آئی میں نے صبر. اب دیکھو نا کتنی پیاری روایت تھی کہ تمہیں کس چیز نے اس جنت کی طرف بڑھو تو کیا کرتے تھے؟ جو پہلا گروہ تھا اس نے 3 چیزیں بیان کی. دوبارہ سنو، ہم پر جب ظلم کیا جاتا تھا ہم صبر کرتے تھے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تھا ہم درگزر کرتے تھے. اب اس کو سمجھانا بھائی یہ ایسی حرکت کر رہا ہے، وہ بھائی ایسی حرکت کر رہا ہے تبھی تو کہنے صبر کرو،
تبھی تو کہنے درگزر کرو. اب کوئی آپ سے اتنی عزت سے بات کرے, جی جناب آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ, ماشاء اللہ کتنے مطلب پیارے لگ رہے ہیں, ماشاء اللہ. اب آپ بولو گے اس کو سمجھا, ہاں میرے غصہ آ رہا ہے, اس کو سمجھا دیں, یہ میں تو پیار سے بات نہیں کرے, ہاں پیار ویار نہیں برداشت ہوتا ہم سے. کبھی یار ایسا ہوا ہے؟ برداشت کرنا کب ہے آپ کو؟ جب کوئی بدسلوکی کرے گا, جب کوئی زیادتی کرے گا, جب کوئی آپ کے ساتھ غلط کبھی ایسا ہوگا, تب آپ کو غصہ آئے گا نا. تو کیا کرنا ہے اب؟ کیا آج کیا ہم نے سیکھا, میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, صبر کرنا ہے. اور صبر کرنا ہے, درگزر سے کام لینا ہے, معاف کرنا ہے. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی, کیا عجب, اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے دے. اپنی رحمت سے کیا دے دے؟ جنت دے دے. بس گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. جنت میں نیکوں کی دعوت ہوگی نا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے جنت مل جائے, ہم صبر کرنے والے بن جائیں. مصیبت, پریشانی, آزمائشیں جو بھی آتی آئیں گے, زندگی کا حصہ ہے. دیر از آل اے پارٹ آف لائف. ناٹ آل پرابلم, سب پرابلم نہیں ہوتا, کچھ پارٹ آف لائف ہوتا ہے, زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. اتار چڑھاؤ, دھوپ چھاؤں. تو اب کیا کرنا ہے؟ تو سب بولیں گے تو کیا خوبصورت ساؤنڈ ہوگا نا. کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. صبر. وعدہ کی نیا کرو یار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محتاط یہ الفاظ ہے. کیا کرنا چاہیے؟ جواب بڑھ گیا. اب بھوک ایسی لگتی ہے شام کو, کیسی لگتی ہے, تو صبر کیا کریں گے؟ صبر ہوتا نہیں ہے نا. پکوڑے سموسے کے مخالفت روز سنتے ہیں, صبر کرتے ہیں, پوچھ لو. بالکل پکوڑے سموسے آتے ہیں, لیکن جس وقت روزہ ہوتا ہے اس وقت پکوڑا سموسا سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے, 3 منٹ باقی ہوتی ہیں, تلا ہوا ہوتا ہے, اس وقت صبر ہو رہا ہوتا ہے. اب مگر پلاننگ بھی ہو رہی ہوتی ہوگی نا. اب مگر صبر بھی ہو رہا ہوتا ہے, پلاننگ صبر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یوں کھانا ہے, یوں نہیں کھانا ہے. جیسے ہی اللہ پاک نے افطار ہو گئی, ہٹ جاؤ, نہیں اب صبر کی طاقت سنبھالو. اللہ اکبر. کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا. اللہ نصیب کرے. صبر, صبر, صبر بے سکن ہے. صبر, شکر, ذکر, فکر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف
فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماہ رمضان اپنا فیضان لٹا رہا ہے، اور آج روزے کے تعلق سے کچھ مکروہات روزے کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا فیضان رمضان سے۔ انہیں ان باتوں کا بیان کیا جائے گا جن کے کرنے سے روزہ ہو تو جاتا ہے مگر اس کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ لفظ نبی کے 3 حروف کی نسبت سے پہلے 3 احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے، یعنی سنیے، پھر فقہی احکام، پھر قرآن و حدیث کی روح سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ عرض کیے جائیں گے۔ نمبر 1، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ پاک کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ نمبر 2، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو و بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ نمبر 3، روزہ سپر یعنی ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔ اب مکروہات، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا، کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز، اور روزے میں یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزے میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ نمبر 2، روزہ دار کو بلا عذر، بغیر مجبوری کے کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر، انہیں اس کی ضرورت، اس کی مجبوری یہ ہے کہ مثلا عورت کا شوہر بدمزاج ہے کہ نمک کم یا زیادہ ہوگا تو اس کی ناراضی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں چبا سکتا، اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جا سکے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی ایسا ہے کہ اسے چبا کر دے، تو بچے کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ مگر پوری احتیاط رکھیے کہ غذا کا کوئی ذرہ، کوئی جز، کوئی حصہ حلق سے نیچے نہ اترنے پائے۔ اچھا، چکھنا جو ہے نا، وہ چکھنے کے معنی وہ نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لیا جاتا ہے، کہ یوں ہو تو کراہت کیسی، روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ کفارے کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لے، ٹیسٹ اس کا چیک کر لے اور اسے تھوک دیں، اس میں سے حلق میں کچھ بھی نہ جانے پائے۔ نمبر 3، کوئی چیز خریدی ہے اس کا چکھنا ضروری ہے کہ اگر نہ چکھا تو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں چکھنے میں حرج نہیں، ورنہ مکروہ ہے۔ اور چکھنا کس کو کہتے ہیں ابھی سنا آپ نے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، الفرح کا صدقہ کر ہم کو فرح دے حسن و سعد، الحسن اور بو سعید سعیدہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے، تور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال، شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر الاولا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیاء الدین پیر باصفا کے، احینا فی الدین و دنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے، صدقہ ان آیا کدے چھ اس علم و عمل، عفو و عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ اللہم آمین
بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو صلاۃ الوتر صلو صلاۃ الاشراق یرحمنا اللہ. یا حسن ابن